ایک بہت بڑا ابھیان اس دیش میں چل رہا ہے ترنگے کے نام پر، اور وہ بھارت کی ستاروڑ پارٹی چلوا رہی ہے۔ اور اس ترنگے کا جو سب سے بڑا آرڈر دیا گیا ہے وہ ایک بنگال کی کمپنی ہے جس کا مالک ہے صلاح الدین نام کا ایک مسلمان، اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی اگر کوئی ہے تو وہ ہندو ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی ہیں تو ہندو ہیں۔ ہندوؤں کے دلال جو بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے آرتھک بہشکار کی بات کرتے ہیں۔ نیتا یا سنتوں کی بات نہیں کر رہا میں، جو ہندوؤں کے دلال ہیں، چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہندو سماج کو مسلمانوں کا آرتھک بہشکار کرنا چاہیے، اور جب ان کی سرکار بن جاتی ہے تو سرکاری ٹھیکے بھی مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا کتنا بڑا ષڑینتر ہے ہندوؤں کے خلاف۔ ہندوؤں بہشکار کرو اس ابھیان کا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو مسلمان کو پیسے دینے والے اس ترنگا ابھیان کا بہشکار کرو۔ اگر اپنے گھر میں ترنگا لگانا ہے تو کوئی پرانا ترنگا ڈھونڈو اپنے گھر میں لگاؤ، لیکن اس طرح سے صلاح الدین کو ایک بھی پیسہ مت دو، ایک بھی پیسہ مت دو صلاح الدین کو۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، خاص کر ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو اور ایک مرتبہ ابو فیصل کی دل کی گہرائیوں سے تمام ہندوستانیوں کو، تمام بھارتیوں کو، تمام انڈینز کو یوم الآزادی کے 75ویں سال کمپلیٹ ہونے پر بہت بہت مبارک۔ اور ہمارے جس طریقے سے آج ہمارے سارے دیش کے اندر جو یہ دن کو منایا گیا، بڑے فخر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ آپ سبھی ہندوستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہرحال لیکن ہمارے بھارت کے اندر یہ کچھ راون آتنکی بھی ہے، راون آتنکی بھی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی ٹٹی کھاتے ہیں، جو مسلمانوں کا موتر پیتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر سے وارے جاتے ہیں۔ اب تو یہ ہو گیا ہے، اگرچہ اس کی جگہ پہ کوئی مسلمان، اگرچہ خیر مسلمان خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ اپنے آن، اپنی جان، اپنی شان، جو ہم ترنگا کو ہماری سمجھتے ہیں، ہم ترنگے کی بے حرمتی کرے یا اس کی شان میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے، لیکن یہ پاکھنڈی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ ماب لنچر کو، یہ بلاತ್ಕಾری کو، یہ ٹٹی کھانے والے کو، یہ موتر پینے والے کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ RSS کا چٹا ہے۔ یہ ہمارے دیش کے ترنگے سے ان کو نفرت ہے۔ آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ میں یاد دلا دوں، ناگپور جو RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ ہمارا ترنگا نہیں لہرایا جاتا تھا پہلے۔ جب سپریم کورٹ نے اپنے انداز میں ایک چیز بنا دیا، ایک قانون لاگو کر دیا، جو بھی ہمارے دیش کے ترنگے کی بے حرمتی کرے گا یا بے عزتی کرے گا اس کو سزا ملے گی، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی جو ہے سو یہ لوگوں کی ٹٹی کھانے والوں کی ٹٹی نکل گئی، موتر پینے والوں کا موتر نکل گیا، اور فوراً جو ہے سو بھگوا یہ لوگ نکال کے وہاں پہ ہمارے دیش کا جھنڈا، ہمارے دیش کا ترنگا لگا دیے۔ یہ بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، یہ ذکر کر رہا ہوں ہیڈ کوارٹر جو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے RSS کا، وہاں پہ بھگوا لہرایا جاتا تھا، ترنگے سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن اب کچھ سالوں سے جب ان کی پھٹنے کی نوبت آ گئی تو ان کی ایسی بری پھٹ گئی کہ وہاں پہ لہرایا جا رہا ہمارے دیش کا ترنگا۔ لیکن یہ چندی چور جو 2% کا ہے انہیں، اور یہ اتنا جھوٹا ہے کہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس کی مثال دی اگرچہ کسی میں تو وہ مر جائے گی معلوم۔
مثال بھی نہیں دے سکتے. اس کی زبان کا تو کوئی اندازہ نہیں, زبان نہیں بلکہ ٹٹی پیخانہ ہے اس کا, سمجھے نا. اس کا زبان نہیں ہے, اس کا منہ نہیں, اس کا پیخانہ ہے, سمجھے. کبھی بھی منہ کھولتا تو جو ہے سو مسلمان نے تو اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا تھا اس کو. لیکن جس طریقے سے انہیں کل ترنگا کی بے عزتی کیا ہے اس کے اوپر تو میں کل ہی بول دیتا تھا. لیکن کیا ہے, یہ دیش کا ماحول اب فی الوقت ہمارے یوم الآزادی کا دن ہے. ہمارے دیش میں آزادی جو ہم مسلمانوں نے 90,000 میں سے 66,721 جانیں قربان کر کر اس دیش کو آزادی دلائی انگریزوں سے. یہ سالے یہ ٹٹی کھانے والے یہ چٹے وہ ٹائم پہ بھی غلامی کر رہے تھے, ان کی مخبری کر رہے تھے, ان کی جوتیاں دھو کے پانی پی رہے تھے, معافی نامے بھیج رہے تھے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ سامرکر کی وہ نسلیں ہیں جو دیش سے یا دیش واسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بہرحال کیف میں اس چٹے کو یہ بولوں گا, ارے چندی چوڑ سالے, تیری اوقات کیا ہے رے تو. ارے تو تو لگاتا بھی نہیں, تو لگاتا کہاں سے؟ تیرے پچھواڑ میں خود جو ڈال لے تو وہاں پہ اتنا بڑا پائپ ڈال لے تو. ہمارے کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ارے چندی چور سالے, تیرے پوکے کا یہ سائز ہو گیا ہوا ہے, پھر بھی تیرے کو گدگدی ختم نہیں ہوتی, وہ کیڑے وہ کینچوے ختم نہیں ہوتے. وہ کینچووں کا کاروبار تو بھی کر دوں, 4 پیسے تو بھی آتے, کیونکہ وہ بھی جو ہے سو بک رہے. ابھی معلوم ہے نا, کینچووں کا بھی کاروبار ہو رہا, جو گرتے تیرے کو تیرے پچھواڑ سے تیرے پوکے میں سے. اور چندی چور جو ہمارے ترنگے کو جو بے حرمتی کر رہا تو, جو ترنگے کے لیے بول رہا تو, جب تیرے سامنے جب سامنے نظر آ جائے گا نا تو تیرے منہ میں, ابھی پہلے تو بول کرتے تھے ہم, بولے تو ہماری متر کرتے تھے, اب متر بھی نہیں ملتا تیرے کو. سیدھا جو ہے سو ڈاوا پاؤں ہے نا تیرے منہ کے اندر ڈال دیتے, معلوم ہے. بھلا ہو گندا ہو تو اس کو دھو لیں گے ہم, اس کو دھو لیں گے, ڈیٹول سے دھو لیں گے, کلورکس سے دھو لیں گے, کوئی بات نہیں, لیکن ڈالیں گے. ارے چندی چور سالے, زہر پھیلانے کے علاوہ تمہارے پاس دوسری کوئی, اور بڑی تبری تمہاری, بڑی جلری تمہاری. کہاں گیا کہ جو لہراتے رہتے تھے تم لوگ, وہ کلر کا کپڑا کدھر گیا کہ اب ہر جگہ ہمارا ترنگا لہرایا جا رہا. الحمدللہ بڑی تپری تیری, بڑی جل رہی, کیونکہ یہ بنانے والے بھی مسلمان, ترنگا تیار کرنے والے بھی مسلمان, نظم بھی گانے والے مسلمان. ارے تمہارا کیا ہے رے؟ کچھ نہیں ہے. کل بھی مخبری کرتے تھے, وہی موتر پیتے تھے, وہی ٹٹی کھاتے تھے, اس کے علاوہ کچھ ہے تمہارا؟ کچھ نہیں ہے. ارے چندی چور سالے, تیری کوئی اوقات ہے جو یہ بائک آؤٹ کرو بول رہا, یہ دیش سے نکالو بول رہا, نہیں تو ہمارے ہندوؤں کو بول دے رہا اٹھا کے پاکھنڈی ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ کس کا سکے سوئے؟ میاں بھائی کا, یہ دولے بھائی کا سکے سوئے, پاکھنڈی بولتے سو. ارے چندی چور سالے, ارے تیری کوئی اوقات ہے رے؟ ارے تو وہ غٹری جانور ہے, اگرچہ کوئی غٹر بھی بعض اوقات ایکسپٹ نہیں کرتا, معلوم, پھنس جاتا تو پھر وہی بدنہ مارتے تم لوگ, مار کے جو ہے سو وہ بھائی ویسا کرتے. اس کے علاوہ تیری کوئی اوقات ہے, تیرا کوئی وجود ہے, تیری کوئی پہچان ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ کل تھی نہ آج ہے. اب اسی لیے کل تک برداشت کرا میں, کل کا دن, کیونکہ میں میرے عظیم دیش, عظیم وطن, عظیم ترنگے کا ہماری ماحول خراب کرنا نہیں چاہتا تھا میں, سمجھا نا. اسی لیے میں خاموش بیٹھا. اور تیری ارے چندی چور سالے, تیرے کو جب چاہے رون سکتے ہم, ہمارے کو ٹائم لگتا, لیکن تم لوگوں کو اتار کے چھوڑ دیے بھائی گٹریں صاف کرنے کے لیے. ہم لوگ جو ٹٹی کرتے نہیں, وہ کھانا یا صاف کرنا, اس کے علاوہ تم لوگوں کے پاس دوسرا کام کیا ہے بولو؟ اور کیا کام دیتے تم لوگ بولو؟ بدہ مارنے کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہے, یا ٹٹی اٹھانا ہے بدہ مارنا. اب اپنے آپ کو کیا ثابت کر لیتا تو اس سے ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ لیکن ہماری نظر میں وہی چھے تو, ٹٹی اٹھانے والا, ٹٹی کھانے والا, موتر پینے والا. اس لیے تیرے جیسا چندی چور سالوں کو ہماری جوتی کی نوک پہ ہم اچھالتے, معلوم,
اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. لگی اندر تک. اور تمہاری جو تپری جو کیڑے گر رہے نا کینچوے, ہمارے ترنگا کو ہر طرف دیش میں جہاں جہاں تم لوگ جو نہیں چاہتے ہوئے بھی اب مجبوراً جو ہے سو ہمارے ترنگے کی عزت کرنا پڑ رہا, ہمارے ترنگے کا احترام کرنا پڑ رہا, ہمارے ترنگے کو گھروں پہ لگانا پڑ رہا. یہ سارے چیزوں میں دیکھ ہماری کتنی بڑی فتح ہے, کتنی بڑی جیت ہے. یہ دیکھ کے تم لوگ ایسے مر جائیں گے معلوم, یہ دیکھ کے تم لوگ نستے نابود ہو جائیں گے معلوم. یہ دیکھ کر کچھ بھی نہیں رہتا, گھب بل کے لگتا. جب چاہے ہم تمہارے کو لگ سکتے, جب چاہے جتنا اندر چاہے اتنا اندر دے سکتے. لیکن وہ دیے بھی تو ہمارے نقصان ہے, کیونکہ تمہارے کیڑے گرتے رہتے, تمہارے کیڑے صاف ہوتے, اس لیے وہ دینے کے لیے بھی سوچنا پڑ رہا معلوم, کیونکہ تمہاری تو کوئی اوقات نہیں ہے. اور ساتھ میں دو کون ہے وہ تیری نسل کے ہے, وہ تیرے ویسی سے وہ ہورے اتارے ہوئے سالے. ارے بسان مارنا کب نہیں بند کرتا تو, کیونکہ تیری ذات, تیری پہچان, تیرا وجود, تیرا کائنات ہی وہ ہے نا. ارے چھندی چھوڑ سالے. اور کیا سمجھتے رہے تم لوگ اپنے آپ کو؟ ارے مٹھی بھر کے نہیں ہے رہے تم لوگ. ارے ہم متر کرے تو بہ جاتے رہے تم لوگ, ہم متر کرے تو بہ جاتے. کتنا بول کے پی سکتے متر بھی, لمٹ سے باہر ہو جاتا ہو تو متر کرے تو بہ جاتے تم. اس لیے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جو ہمارے دیش کے ترنگے کے بارے میں بات بھی کرے. سمجھا رہے چندی چور, تیری اوقات دیکھ لے, تو حالت دیکھ رہے, تیری صورت دیکھ لے, تیری صورت دیکھ لے. اگرچہ کوئی بچے دیکھ لیے چھوٹے, اگرچہ کوما میں چلے آتے معلوم, اور کوئی بڑا آدمی دیکھ لے اگرچہ تو اس کا لینڈا پھنس جاتا, نہیں نکال سکتا انہیں. تیرے منہ کے ویسی سے رہتا نا وہ. سمجھا رہے؟ ارے ٹٹی کھانے والے, ارے متر پینے والے, ارے چندی چور سالے, ارے دو کوڑی کے, ارے پاکھنڈی تو ہے, وہ لوگ نہیں, تو ہے پاکھنڈی سب سے بڑا. اس لیے اپنے ہوش و حواس میں رہو, نہیں تو تیری جنپت کو جیسا لگ رہا ہوں نہیں ویسے لگتا ہوں پھر. کیونکہ ناک کا نیٹ سمجھتے ہم تمہارے کو, ہم متر سمجھتے ہمارا تمہارے کو, اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے. سمجھ گئے؟ ارے چھندی چور سالے. یا اللہ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائی, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.